دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آئیے اس کے بعد میں ایک تقریر ہے جس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیش کرنے کے لیے شاداب شاہ بساڑ درجہ حفظ کے طالب علم ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ آئے اور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین محفل، اس دنیا میں بے شمار ایسی شخصیات آئی ہے جنہوں نے اپنی فکر، اپنی صلاحیتوں اور اپنے جہد مسلسل کے ذریعے دنیا کے الگ الگ خطوں میں اپنی کوششوں کے اثرات مرتب کیے۔ کسی خطے کا نظام کوئی خاص ڈھنگ پر چل رہا تھا، اسے تبدیل کر دیا، ایک نئے فکر و نئے نظام سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ ایسی شخصیتوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ان شخصیات نے جو اثرات مرتب کیے، انہوں نے اپنے دور میں جو انقلاب پیدا کیا، وہ انقلاب کسی ایک خاص شعبہ، ایک خاص میدان یا زیادہ سے زیادہ 2-3 شعبوں سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جس نے دنیا کے تمام شعبوں کو، سیاست سے لے کر عبادت تک اور اقتصادیات سے لے کر اخلاقیات تک، زندگی کے بنیادی سمجھے جانے والے تمام شعبوں کو اپنی انقلابی فکر کی آماجگاہ بنایا ہو اور اسے محنت کا میدان بنا کر ان تمام شعبوں کے اندر انقلاب کی ایک باد بہاری پھونک دی ہو، تو بے تکلف اس سوال کے جواب میں جس ہستی کا نام زبان پر آتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں مولانا علی مرحوم نے بجا طور پر کہا تھا کہ رہے اس سے محروم آبینا خاکی، کہ رہے اس سے محروم آبینا خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ حضرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب عقیدے کی دنیا میں بھی آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 6 صدیوں کا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ ان 6 صدیوں کے بیچ انسانوں کا عقیدہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہوتے ہوئے پستی کی کس سطح کو پہنچ گیا ہوگا، وہ قرینے قیاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدیوں کے بعد انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے اسی عقیدہ توحید کو اس شان و شوکت کے ساتھ، اس زور و شور کے ساتھ ریفریش کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک پکار کے نتیجے میں وہ پیشانیاں جو الگ الگ دہلیزوں پر اپنے آپ کو ذلیل کر رہی تھی اور اپنے جیسے انسانوں سے ڈر رہی تھی، وہ چاند سے ڈر رہے تھے، وہ سورج سے ڈر رہے تھے اور ہر نفع و نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ڈر ان کے دلوں میں ایسا سمایا ہوا تھا کہ وہ اس کی پوجا ارچنا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پیشانیوں کو ان تمام دہلیزوں سے اٹھا کر ایک خدا کی چوکٹ پر لا جھکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے یہ اعلان کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان سامنے آیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگوں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ جب انسان کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اس انقلابی اعلان کے ذریعے انسان نے ایک انگڑائی لی، چیزوں کا ڈر اس کے دلوں سے نکلا، اس نے ان کے بارے میں تحقیق کی، چھان بین اور ریسرچ کیا، اور آج دنیا ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی جس منزل پر پہنچی، ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسی عقیدہ توحید کے انقلاب کا نتیجہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی کاوشوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے انسانی مساوات کا درس اس سطح پر لے جا کر پیش کیا۔ کسی زمانے میں حکومت کا مستحق ایک خاص خاندان سمجھا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، خدا کے ترجمان ہیں، اور خدائی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان حق ترجمان سامنے آتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس اعلان کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ خدا کا کسی کے ساتھ حسب و نسب کا تعلق نہیں، جہاں تک انسانوں کی بات ہے وہ سب آپس میں ایک ہی مرد عورت کی اولاد ہے، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جائیں گی، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، فقیر ہو یا بادشاہ، حاکم ہو یا محکوم، کسی بھی قبیلے اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو۔ حکومت کے مناصب اگر کسی کو حوالے کیے جائیں گے وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر کیے جائیں گے، وہ حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں دیے جائیں گے۔ دین انقلاب کے عالم برداروں، اگر وقت میں مزید گنجائش ہوتی تو پیغمبر رحمت کے برپا کیے ہوئے اقتصادی انقلاب، اخلاقی انقلاب، تہذیبی انقلاب، علمی انقلاب وغیرہ پہلوؤں کی داستان لذیذ سن کر ہری چند اختر کے الفاظ میں دنیا یہ ماننے پر مجبور ہوتی کہ آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا، کہ آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وصدق اللہ العظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔